رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت محبت و برا سلام آپ کو پیش کرتا. ناظرین، آج 8 رمضان کریم ہیں. برکت و عظمت والے دن الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے روزانہ ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ایک عالم دین، ایک ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کرتے رہا کریں، اللہ کریم مزید ترقیاں اور برکت عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں آج کے الحمدللہ ثنا خوان مصطفیٰ، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، مدرسہ بھی الحمدللہ پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کا بھی الحمدللہ فروغ کر لیں. اللہ ان کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے. میری مراد حافظ قاری عبدالوہاب قادری صاحب. قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. آمین. حضرت بس میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس بزم کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اب اسی اسنا میں حمد بھی ہو جائے اور نعت کا گلدستہ بھی پیش فرمائیں. انشاءاللہ. حمد باری تعالیٰ ہے، بہت ہی مشہور ہے، جس میں حمد بھی اور نعت بھی ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا کیا بات ہے، رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل
چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ عبد الوہاب قادری صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، رمضان کریم کو لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں رمضان میں۔ ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان 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 رمضان۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان سید حسین علی نعت خواں موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں سید حسین علی نعت خواں جو ہمارے درمیان موجود ہیں کہ نعت شریف نذرانہ پیش فرمائیں 4 اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اور میرے ہر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کے وہ فہرست میں رکھتے ہیں
مجھے اپنے منگتوں کے وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میرے، اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میرے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ سید حسنین علی، ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ نعت شریف پڑھی۔ اللہ آپ پر، آپ کے والدین پر، بالخصوص آپ کے والد صاحب پر اللہ مزید برکت عطا فرمائے، جو آپ پہ اتنی محنت فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کے استادوں کو بھی آباد رکھے، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے دونوں نعت خوانوں کو سنا۔ آج کے سیگمنٹ میں 2 نعت خوان الحمدللہ تشریف لائے ہیں، دونوں نے بہت اچھا پڑھا ثنا خوانی کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیگمنٹ میں۔ اللہ سب کو مزید برکت عطا فرمائے۔ وقت ہوا وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائण چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھان پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاگاپیل کاروبار لائے کشادہ شورومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سان روشنی لا فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین، پنجن ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स، दिलकश एलिवेशन، कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद।
नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ए खूबसूरत ये जो हसीन इम्तिजाज For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से आप देख रहे हैं। अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। हमें ज्वाइन किया है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नबील अहमद आवान साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हज़रत आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह आपको मज़ीद बरकत तरक्की अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम अता फरमाया। अल्लामा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से अब सवालात का सिलसिला करते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने जो हमें सवाल दिए। अल्लामा साहब रमज़ान शरीफ की शान बयान फरमाएँ तफसीली करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी जो रोज़ा है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह समझिए कि जिस तरह कोई अगर आपसे कहे कि एक वज़नी चीज़ और एक कट्टा पड़ा हुआ है, आप इसे उठाएं और फ़लाँ मकाम तक पहुंचा दें, तो आप कहेंगे कि यार इतना वज़नी और मकाम इतना दूर है। तो फिर अगर कोई आपसे आकर कह दे कि भाई आप नहीं उठा सकते, कल तो फ़लाँ बंदे ने उठा लिया था, तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि जब वो उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए ही सिर्फ नहीं है, तुमसे कबल लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। और इसकी फ़र्ज़ियत की वजह यह है कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ।
حدیث قدسی ہے، میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں. یعنی روزے دار کو اللہ رب العزت خود مل جاتا ہے، اس کی معرفت اور اس کا قرب مل جاتا ہے. روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علامہ صاحب ایک سوال اور تھا، رمضان کے عشرے کے حوالے سے کچھ بتائیں. یہ جو عشرہ چل رہا ہے اپنا پہلا عشرہ، اس حوالے سے کچھ. جی ہاں، حدیث پاک کی روح سے کہ رمضان مبارک کے 3 عشرے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی. تو یہ الحمدللہ بفضل تعالی ہم پہلے عشرے میں ہیں اور عشرہ رحمت ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس عشرے میں اللہ رب العزت کی بے انتہا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اس عشرے کے اندر اللہ سے رحمت کی امید کریں اور رحمت کے طلبگار ہوں، تاکہ ہم بھی اس میں کچھ اپنا، ہمیں بھی کچھ حصہ مل سکے اللہ رب العزت کی رحمت کا. جزاک اللہ. علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ قرآن پاک کا نزول. علامہ صاحب میں بس یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں کو سوالات کو جو تفصیلی انداز سے جو ہے آپ ہمارے ویورز تک پہنچائیں کہ ٹائم کی الحمدللہ یہاں قید نہیں ہے حیدرآباد نیوز پہ کہ کوشش ہوتی ہے کہ دین کا پیغام سب تک اچھے سے اچھے انداز سے پہنچے. قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے بتا دیجیے. قرآن پاک جو میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، متواتر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. ماشاءاللہ 23 سال کے عرصے میں. اور یہ قرآن پاک لوح محفوظ پر اس ماہ مقدس کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں یہ نازل ہوا. اللہ رب العزت فرماتا ہے دوسرے پارے میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا. پھر جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر متواتر وہ 23 سال کے عرصے تک اترتا رہا. اور نزول قرآن پاک کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریری طور پر نازل ہوئیں. تحریری طور پر نازل ہوئیں. جو صحیفے اترے اور تورات، زبور، انجیل تحریری طور پر نازل. اور قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جو تحریری نہیں بلکہ تقریری طور پر نازل ہوئی. حضرت جبریل امین آیتیں لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرماتے. تو قرآن پاک کا نزول سے بھی اس ماہ مقدس کو نسبت ہے. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فضیلت ہے، اس طرح سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو بھی فضیلت حاصل ہے. اور اس ماہ مبارک کی نسبت قرآن پاک سے خاص ہے. اور قرآن پاک کو یوں کہیں کہ نسبت رمضان سے ہے قرآن پاک کو، اور رمضان المبارک کی نسبت قرآن پاک سے. بے شک ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ قرآن پاک کی فضیلت بھی آپ بیان فرما دیجیے. قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن پاک ان تمام کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے کہ جسے اگر پڑھا نہ بھی جائے، صرف چھوا جائے تو اس کے چھونے کا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی زیارت کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چومنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک دیکھنے کا بھی. اور یہاں تک کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ 3 حرف ہیں، فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے. تو گویا جس نے یہی پڑھا الف لام میم تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے. جی ہاں الحمدللہ. اس کو چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور ماشاءاللہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ واحد کتاب ہے جس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کوئی اسے بے وضو چھو نہیں سکتا، تو اسی لیے اس پہ جو غلاف ہے وہ بھی. اور اب آپ جہاں تک نسبتوں کی بات چلی، جس طرح رمضان میں قرآن پاک کی نسبت، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے گلے میں یہ جو چادر ہے، اگر اسے میں اعلان کروں کہ بھئی یہ 15-20 ہزار روپے کی ہے، تو چاہے کتنی بھی قیمت ہو،
تو آپ کہیں گے کہ حضرت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اچھی ہے، لیکن آپ اسے چومیں گے نہیں. صحیح. اور اگر میں 50 روپے کا کہیں سے بھی کپڑا لے کے ہلکا پھلکا بھی قرآن پاک پہ رکھ دوں تو کیا بات ہے جو ہے صاحب، کیا بات ہے، کتاب بعد میں چومے گا اور غلاف پہلے چومے گا. حالانکہ اس کپڑے کی اتنی قیمت نہیں، مگر اس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی. اور وہی تو اکثر وہ آپ بیان بھی میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اب دیکھیں نا ٹائل جو ہے، ماربل جو ہے وہ اگر واش روم میں لگا ہوتا ہے مسجد کے تو ہم چپلیں پہن کے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور وہی ٹائل مسجد کے اندر لگا ہوتا ہے جہاں ہم نماز ادا کرتے تو ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو جاتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کی سنی. جی ہاں بالکل. اور یہ اسی طرح کے ایک ہی بھٹے میں اینٹ بنتی ہے، ایک ہی بھٹے میں اینٹ، اور ایک اینٹ سڑک پہ لگ جاتی ہے اور ایک مسجد میں. تو جو مسجد میں لگی وہ اللہ کے گھر کی نسبت سے اس کا بھی مقام اور مرتبہ ہو گیا اور وہ بھی فضیلت والی ہو. فضیلت، ماشاء، کیا بات ہے. علامہ صاحب ایک اور ہے کہ روزے کی فضیلت حدیث سے جو ہے ارشاد فرمائیں. روزے کی فضیلت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کی حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں. کیا بات. تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو یہ وہ عمل ہے جو انسان دنیا سے چھپ کر بھی اگر کھانا پینا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن محض اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے. میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ 2 انعام عطا فرماتا ہے، ایک افطاری کے وقت اور ایک سحری کے وقت. جب وہ افطاری کرتا ہے اور اس ٹائم جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اور روزے دار کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ کستوری سے زیادہ رب کو پسند ہے. جب وہ بھوکا اور پیاسا رہ کے اپنے رب کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کیا ہی کہنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ رہے تھے تو متواتر آپ روزے رکھتے تو صحابہ کرام نے اس عمل کو دیکھا تو صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. علامہ صاحب اس بات کو آپ کی کنٹینیو میں کروں گا. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग
तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरत ये जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी, हैदराबाद न्यूज़ चैनल से हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लामा नबील अहमद अवान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपकी गुफ्तगू चल रही थी मुतवातिर रोज़े एक साथ जो उस हवाले से कर रहा था, तो आका अलैहिस्सलाम मुतवातिर रोज़े रख रहे थे। जी जी। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम रोज़े रख रहे हैं तो हम भी रखें। तो सहाबा ने रोज़े रखना शुरू कर दिए। तो कुछ ही वक्त गुज़रा तो सहाबा इकराम की सेहत में कमज़ोरी महसूस हुई। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या बात है। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुज़ूर, हम रोज़े रख रहे हैं कि हमने आपको रोज़े रखते देखा है, ये रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े नहीं थे। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में मेरी मिसल कौन है, मुझे मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है, यानी तुम में मेरी मिसल कौन है। इसी तरह मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया जिससे रोज़ा टूट चुका था। तो अर्ज़ करने लगा कि आका अब मैं क्या करूं। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम लगातार 60 रोज़े रखो। तो वो अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर, मैं मुतवातिर 60 रोज़े नहीं रख सकता क्योंकि जिस्मानी और सेहत के लिहाज से कमज़ोर थे। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता, माली तौर पे भी इसकी इस्तिताअत नहीं रखता कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊँ। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो इतने में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकते
اور متواتر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا تھا. تو یہی فقہاء کرام اس مسئلے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزے کو توڑ دیتا ہے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. جی ہاں, قضا کے ساتھ کفارہ. ایک تو اس کا روزہ رکھنا ہے, اور بعض روایتوں میں آیا کہ جو بندہ جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو پھر اگر ساری زندگی بھی وہ روزے سے رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, یعنی اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. تو جو اگر جان بوجھ کے اسے چھوڑے تو پھر اس کی قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے. کفارہ یہ ہے کہ 60 دن روزے رکھے, اور پھر جب وہ 60 دن روزے رکھے گا تو ان 60 دنوں میں کوئی گیپ نہیں آئے, متواتر رکھے. اور اگر ان 60 دنوں کے اندر روزوں میں گیپ آ گیا تو دوبارہ سے وہ پھر 60 دن تک روزے رکھے گا. یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو اسی لیے حاکم اسلام کو یہ اجازت ہے شریعت مطہرہ میں کہ جو اعلیٰ اعلان کھائے پیے اور صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو حاکم اسلام کو حکم ہے کہ اسے قتل کر دے. یعنی وہ اس قدر وعید کا شکار ہے کہ جو بندہ روزہ نہ رکھے رمضان شریف میں اور اعلیٰ اعلان. تو جن وجوہات پر جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اگر کھائیں پئیں تو لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پئیں, بلکہ چھپ کے کھائیں پئیں. صحیح. اور آج کل ابھی میں آ رہا تھا حضرت, تو میں کیا دیکھا کہ ایک جگہ پہ پردے لگے ہوئے ہیں, جی اور وہ بریانی والا بریانی بیچ رہا ہے, وہ بندے کھا رہے ہیں. ایسی بے شرمی دیکھیں, جی ہاں, پردے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ بس سب کو جو ہے ایسے ہم سب کو رمضان کریم کی جو ہے وہ برکت اور رمضان کریم کی عظمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علامہ نبیل احمد امان صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ عالم دین بھی ہیں, تو یہ کیسے شوق ہوا؟ والد گرامی یا گھر سے کوئی گھرانے سے آپ کی کوئی اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. نہیں, گھرانے سے ہمارے خاندان میں ہیں, لیکن گھر میں اس فیلڈ کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں ایک جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں. الحمدللہ یہ شروع سے خود ہی شوق ہوا, محفلوں وغیرہ کا سلسلہ جانا آنا ہوا, حضور کی ثنا خوانی سنی, مسجد شریف کا در والد صاحب کی نسبت سے نصیب ہوا. تو الحمدللہ علم دین کا شوق ہوا. پھر جس ماحول سے ہم وابستہ ہیں الحمدللہ اس ماحول کی وجہ سے علم دین کا شوق ہوا, تو پھر ہم نے دینی تعلیم کے لیے الحمدللہ. اور جس وقت تعلیم کا سلسلہ تھا, اب تو جدید اور ایک ٹیکنالوجی دور ہو چکا اور ہر طرف مطلب اتنی آسانی ہے. اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمیں سفر کے لیے بھی بہت مشکلات درپیش تھی کہ رہائش کر کے پڑھنا پڑتا تھا, آنے جانے میں بہت ساری مشکلات ہوتی تھیں. آج سے تقریباً آپ مطلب 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ حالات ہمارے سامنے تھے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ یہ شوق ہمارا کامیاب ہوا اور دین سے وابستگی ہوئی. اللہ رب العزت نے اس دین کے صدقے بہت نعمتوں سے نوازا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. اور جیسے علامہ صاحب جیسے کہاں آپ نے علم دین کون سے؟ یہ انوار المصطفیٰ سکھر میں دارالعلوم ہے جو سکھر یونیورسٹی سے اٹیچ ہے, وہاں الحمدللہ تعلیم حاصل. ماشاءاللہ, اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے. اللہ کریم سب کو ایسی اپنا نیک محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کی برکتیں لوٹنے کی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ حضور کے اختیارات سے جو اختیارات روزہ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا تھا, تو ایک دفعہ اور میں چاہوں گا کہ آپ اس جو ہے تشریح کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور روزہ, یہ ذرا اس پہ. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم, رمضان شریف کا جو ماہ مقدس ہمارے درمیان موجود ہے, آج 8 رمضان مبارک ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جو آقا علیہ السلام کی تربیت سے حاصل کیا, تو ہمیں یہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور تاریخ میں بھی یہ موجود ہے اور بہت ساری روایتوں میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رمضان کا اکرام اور احترام کس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی لین دین ہو, یہ جو بھی معاملات ہو, تو وہ رمضان سے پہلے فراغت حاصل کر لیتے تھے, صرف اس لیے کہ اس ماہ مقدس میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں, اور اپنے آپ کو رمضان سے پہلے فارغ کر لیتے. اور اکثر ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو رمضان کا چاند نظر آتی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جایا کرتے تھے, کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے 30 دن کا اعتکاف بھی ایک مرتبہ ثابت ہے, تو اکثر اس طرح اعتکاف فرما لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. علامہ نبیل احمد اوان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں.
ناظرین یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ کرم ہے رمضان ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. علماء دین تشریف لا رہے ہیں, ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. دعا کریں اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقیاں حیدرآباد نیوز کو اور عطا فرمائے تاکہ آپ تک ہم نئے نئے مہمانوں کو نئے ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لائیں اور وہ دین کی بات کریں, سرکار کی بات کریں, اللہ والوں کی بات کریں اور اللہ کریم اسی کے ذکر کے برکت سے ملک پاکستان پر کرم میں خاص عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک اپنا وقفے کا, چلتے ہیں وقفے کی طرف. جب وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی, پیغام بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ. Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad.
पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। अल्लामा नबील अहमद अवान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम भी अता किया और आपके माशाल्लाह दीन, आप दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपको दीन वतन की और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कोई उम्मत के नाम मैसेज अता फरमाए। जी, पैगाम ये है कि जिस तरह फ़ी ज़माना हमारे सामने हालात और मामलात हैं, तो इंसान ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। तो एहसास वो एक वाहिद चीज़ है जो इंसान के अंदर अगर पैदा हो जाए, अब जिस तरह हम रमज़ान की खुशियाँ समेट रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला हमें हर नेमत मुयस्सर है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे आस पास अहले मोहल्ला में, इलाके में जो इस बात की इस्तिताअत नहीं रखते, तो यकीनन ईद भी इस माह मुक़द्दस के बाद होती है, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो कोशिश करें मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, ताकि जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जो इन खुशियों को नहीं समेट सकते, उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें। जब आप उनसे हमदर्दी, सिला रहमी करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए में से उनकी आप इमदाद करेंगे, वो भी इस खुशी में शरीक होगी, तो इंशाअल्लाह किसी मुसलमान का दिल खुश करना बहुत बड़ा अजर अज़ीम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे मज़ीद राज़ी होगा और हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। माशाल्लाह। अच्छा, अल्लामा साहब एक कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यार करता हूँ नबी की आल से, बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार की। मैं गुजारिश करता हूँ अल्लामा साहब आप भी मिलकर पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार, और बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार की। महफ़िलें सजती रहें सरकार की, महफ़िलें सजती रहें सरकार। हश्र में हमको संभालेंगे हुजूर, फिक्र क्यों करते हो फिर बेकार की, फिक्र क्यों करते हो क्यों बेकार। महफिलों में आने वाले सब्र कर, वाह वाह, है खबर आका को हर बीमार की, है खबर आका को हर बीमार। नात की महफिल में तुम आया करो, आमद होती है वहाँ सरकार की, आमद
ہوتی ہے وہاں سرکار کے. علامہ صاحب گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہماری اس آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ماہ مقدس کے وسیلہ جلیلہ تمام عالم اسلام کی خیر عطا فرما. الہ العالمین بالخصوص وطن پاکستان کی خیر عطا فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ عطا فرما. اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما. الہ العالمین اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے آسان عطا فرما. جو احباب اس کی برکتوں سے دور ہیں یا اللہ انہیں بھی روزے رکھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین اور ساری امت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ طفیل سے سرکار کی ساری امت پر اپنا فضل فرما, رحمت فرما, کرم فرما. الہ العالمین بالخصوص حیدرآباد نیوز چینل کی جتنی بھی انتظامیہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما, دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرما. اس چینل کو مزید ترقی عطا فرما. یا اللہ جو دین کی خاطر یہ خدمت کر رہے ہیں یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس تمام عمل خیر کا انہیں بہترین اجر اور ثواب عطا فرما. الہ العالمین ان سب کے بھی گھروں میں اور ہم سب کے بھی گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین, سب سے پہلے میں علامہ صاحب کا شکر ادا کروں گا. علامہ صاحب بہت نوازش, اللہ آپ کو آباد رکھے. ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ, نئی امنگوں کے ساتھ, نئی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب وقت ہوا ہے افطار کا, چلتے ہیں افطار کی طرف. آپ بھی افطار کریں, ہم بھی انشاءاللہ افطار کے دسترخوان پہ چلیں اور بہت ساری دعاؤں میں صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی اور میری حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم, کرم رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.